معزز سامعین کرام، جب ہم اس قتل اولاد پر بات کرتے ہیں تو ہماری بات صرف اس ایک دائرے تک رہ جاتی ہے کہ جنہوں نے اس شرک میں اپنی اولاد کی یا مخلوق کی قربانیاں کی۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس موضوع پر ارشاد فرماتے ہیں تو جو تربیت کا حصہ ہے اولاد کا، اس پر بھی ارشاد فرماتے ہیں اور اس کی بھی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ معصوم کو قتل کیا گیا تو معصوم تھا، اس کے ساتھ ظلم ہوا، دنیا میں اس نے تکلیف سہی، آخرت میں اسے آسائش نصیب ہوئی۔ جس اولاد کی تربیت صالح نہیں کی گئی، جس اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین صدقہ جاریہ ارشاد فرمایا، جب اس کی تربیت نہیں کی گئی اور اسے کفر و شرک تک پہنچانے کا سبب جو ہے وہی رہا، تو فرماتے ہیں یہ قتل اولاد سے زیادہ بڑا جرم ہو جائے گا۔ کہ جس بچے کو 7 سال کی عمر سے ہی ترغیب اللہ جل شانہ کے حضور سر بسجود ہونے کی سکھانی تھی، اسے ہم نے دنیا کے علوم تو سکھائے، اسے ہم نے وہ راستے تو دکھائے کہ جس سے وہ معاشرے میں ایک حیثیت کی طرف جا سکتا ہے، اسے ہم نے وہ تربیت تو دی کہ اپنے ہم عمروں میں وہ نمایاں ہو۔ اور کتنا یہ دیکھنے میں ملتا ہے، بڑے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو بمشکل کلام کر سکتے ہیں، ہم انہیں ABC سننے اور اس طرح کی جو باتیں ہیں، نام سننے، جدید جو تحقیق ہے اس کے بارے گفتگو کرنے، کچھ چند لفظ بچہ بول رہا ہو تو وہ پورے سارے بزم دکھا رہا ہوتا، دیکھیں یہ کتنا چھوٹا بچہ ہے اور یہ کتنا ذہین ہے۔ ہم نے کبھی دیکھا کہ ہم نے اسے وہ الف لام میم جو قرآن کریم ہمیں سکھا رہا ہے وہ بھی ہم نے اسے سکھائی ہے کہ نہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم نے اسے اللہ جل شانہ کی ذات کا جو تصور ہمیں دین اسلام فرما رہا ہے کبھی اس سے بھی آشنا کرایا؟ کیا ہم نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے آشنا کرنے کا سبب کیا؟ کیا ہم نے اسے جو دین اسلام ہمیں حقوق و فرائض اور اخلاقیات کے پہلو اور لین دین تک کی حدود کو بیان فرماتا ہے، کبھی ہم نے اس کی تربیت کبھی اس کا خیال کیا؟ پھر یہاں ایک اور نقطہ بڑا اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ ایسا اکثر ہوتا ہے، کثیر ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے تو جو کیا یا جیسا کیا زندگی گزاری یا گزر رہی ہے، اولاد ولی اللہ ہو۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ بچے کا جو بنیادی تربیت کا انسٹیٹیوشن ہے وہ اس کے پیرنٹس ہیں، ماں باپ ہیں، ہم بے عمل ہوں اور ہم چاہیں ہماری اولاد جو ہے وہ باعمل ہو؟ کیسے ممکن؟ ہم جھوٹ بول رہے ہوں اور ہم چاہیں کہ ہمارے بچے سچ بول رہے ہوں، اور رہنمائی انہوں نے ہم سے لی۔ تو ضروری ہے کہ دین کو جانا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور اس عمل کے ساتھ بچوں کی تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ پھر اسی بات کا ایک اور پہلو، ساری زندگی ہم گال دیتے ہیں۔ کتنی لوگ ہیں جن کی ساری زندگی دور افتادہ ممالک میں نوکریاں اور کاروباروں میں گزری۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار جانے والا بندہ آسودہ حال ہو، محنت مزدوریاں کرتے زندگی گزر گئی، واپس تب پلٹے جب اس قابل نہیں رہے کہ مزدوری کر سکے، واپس آئے نہ اولاد والد کو پہچانتی ہے نہ والد اولاد کو پہچانتا ہے، اسی صدمے میں اس دار دنیا سے چلے گئے کہ جی میں نے تو ساری زندگی ان کے لیے کی کہ یہ آسائش سے گزارے۔ اب اس ساری زندگی جو ان کی آسائش کے لیے ہم نے صرف کی، بحیثیت والدین، جن کے لیے کما رہے ہیں ان کی تربیت کس کے ذمہ ہے؟ پھر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں کما رہا ہوں اور ان کی روزی کا سبب میں ہوں، تو پھر پروردگار عالم کا نظام کیا ہے؟ جو رب العالمین ہے، ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرماتا ہے، پھر وہ رزاق ذات کیا ہے؟ اس نے پھر مخلوق کا رزق تقسیم کیا کیا ہے؟ جب اس طرف دیکھتے ہیں تو وہاں سے تو نصیب ہوتا ہے کہ پیدائش انسانی سے پہلے یہ سے تقسیم ہو چکے۔ ہمیں اپنے حصے کا وقت
اور اپنے حصے کی عطا کی ہوئی استعداد کا صرف کرنا ہے۔ اس کے مصارف کو دیکھنا چاہیے کہ وہ درست ہیں، صالح ہیں یا غلط ہیں یا درست نہیں ہیں، غیر صالح۔ اب اسی طرح کچھ وقت اولاد کے ساتھ صرف کرنا ضروری ہے۔ آج سے اگر آپ 2 یا 3 دہائیاں پہلے چلے جائیں تو اتنی جدت نہیں تھی۔ ہوں گے جدت کے فائدے یقیناً، لیکن نقصانات بھی بہت ہیں۔ وہ جو 3 دہائیاں 4 دہائیاں 3 دہائیاں پہلے جو حالات تھے، اس میں ایک بڑی بنیادی شے جو قدریں ہیں، جو لحاظ ہے، وہ آج کی نسبت بہت زیادہ تھا۔ والدین اگر بچے کو کہہ دیں نا ہاں، تو وہ جواز نہیں پوچھ رکھتا تھا کہ ہاں کس لیے فرمایا گیا ہے۔ اسے نہ کہہ دیں تو وہ نہیں پوچھ سکتا تھا۔ بیٹھا ہے تو کہہ دیا جائے کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو جاتا تھا، وہ جواز نہیں پوچھتا تھا۔ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے تو اس نے یہ نہیں پوچھنا تھا کہ میں جو کھڑا تھا مجھے بیٹھنے کو کیوں کہا گیا، وہ بیٹھ جاتا تھا۔ ہم جو اس ایج سے، اپنے اس بچپنے سے آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کی طرف دیکھتے ہیں تو آج انہیں جواز چاہیے۔ اس جدت نے جہاں آسائش اور سہولت دی ہے، وہاں بے شمار سوالات بھی اٹھا دی۔ اب جب بچوں کے ساتھ والدین کا وقت نہیں گزرے گا، ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوگی، تو یہ سوال و جواب جو ہے یہ آہستہ آہستہ اتنے درجے کی ارتعاش پیدا کرے گا کہ تکلیف دہ صورت پیدا ہو جائے گی، فاصلہ پیدا ہو جائے گا۔ تو جس کے لیے ساری زندگی صرف کر رہے ہو، جس کی سہولتوں کے لیے ساری زندگی صرف کر، اس کے ساتھ بھی تو کوئی ایسی ہم آہنگی پیدا کر، اور یقین مانیں